سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ کے بعد ابھی محض دوسرا سال ہی چل رہا تھا کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر ڈالنے کے غرض سے اپنے لشکر جرار سمیت آدھم کے تھے۔ تب ایک روز مدینہ شہر سے کچھ باہر بدر کے مقام پر مشرکین کے اس لشکر کو روکنے کے خاطر مسلمان اپنی صفیں درست کرنے میں مشغول تھے، اور جب یہ کام ہو چکا، صفیں درست ہو چکی، تب آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر پر اور ان صفوں پر آخری نگاہ ڈال رہے تھے تاکہ خوب اطمینان کر لیا جائے کہ سب کچھ درست ہے، نیز یہ کہ ہر کوئی اپنی مناسب جگہ پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بدر کے میدان میں مسلمانوں کے جس لشکر پر اطمینان کے غرض سے آخری نگاہ ڈال رہے تھے، در حقیقت یہ وہ پہلا لشکر تھا جو کچھ ہی دیر بعد آپ کی زیر قیادت مشرکین مکہ سے ٹکر لینے والا تھا۔ دین اسلام کا سورج طلوع ہونے کے بعد یہ اولین تاریخی اور ہمیشہ کے لیے فیصلہ کن مارکہ پیش آنے والا تھا، وہ مارکہ جس پر آئندہ ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کی بقا کا انحصار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس نازک ترین موقع پر بار بار اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے رب سے مناجات اور دعا فریاد کر رہے تھے، یہ الفاظ دہراتے رہے تھے کہ اے اللہ، آج اگر یہ تیرے مٹھی بھر مسلمان بندے مارے گئے تو پھر آج کے بعد قیامت تک تیری اس زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اس موقع پر انتہائی گڑ گڑا کر اور اس قدر بےتابی کے ساتھ دعا و مناجات میں مشغول تھے، نیز بار بار اپنی زبان مبارک سے یہی کلمات دہرا رہے تھے، اور بڑی ہی بے قراری کی کیفیت میں آپ بار بار اپنے دونوں ہاتھ فضا میں اس قدر بلند فرماتے تھے کہ آپ کے کندھے پر رکھی ہوئی چادر بار بار زمین پر گر جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈالتے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ چادر دوبارہ زمین پر گر جاتی۔ مسلسل یہی کیفیت جاری رہی تھی۔ ایسے میں ایک بار اسی دعا و فریاد کے دوران جب آپ نے اتفاقاً پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی جانب نگاہ ڈالی تو سامنے ایک بالکل ہی نو عمر لڑکے کے کھڑا ہوا پایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس لڑکے کی عمر ابھی 13 سال مکمل نہیں ہوئی تھی، 13واں سال چل رہا تھا۔ اس کے انداز سے سمجھداری، خوب دانش مندی اور فہم و فراست جھلک رہی تھی۔ اس کے سراپت سے حلیے سے خاندانی شرافت و نجابت ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نوجوان نے اپنے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار تھام رکھی تھی۔ دیکھنے والوں کو یہ منظر بڑا ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی یہ تلوار خود اس کے اپنے قد سے بھی بڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جب اس نو عمر پر پڑی تو اس نے موقع غنیمت جانا اور آپ کے قریب پہنچ کر بڑی ہی معصومیت کے ساتھ یوں کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر قربان، مجھے اجازت مرمت فرمائیے کہ میں آپ کے جھنڈے تلے اللہ کے دین کی سربلندی کے خاطر دشمنوں کے خلاف لڑی جانے والی اس اولین جنگ میں شرکت کر سکوں۔ اس کی معصومیت اور یہ بے ساختہ پن دیکھ کر، نیز اس کی یہ برجستہ گفتگو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے اور شفقت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے، اور پھر پیار سے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اسے واپس چلے جانے کی ہدایت کی اور تسلی دیتے ہوئے یوں فرمایا، برخوردار، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، البتہ آئندہ کبھی یہ موقع تمہیں ضرور ملے گا۔ تب یہ نو عمر لڑکا نہایت اداس اور غمگین اپنی تلوار زمین پر گھسیٹتا ہوا واپس چل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت حق و باطل کے درمیان اس اولین مارکے کے موقع پر شرکت کے عظیم شرف سے محرومی پر وہ اب کافی افسردہ تھا، اور جب وہ اسی کیفیت میں بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہو رہا تھا، تب لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہمراہ اسی طرح بوجھل قدموں کے ساتھ ایک عورت بھی چل دی، جو کہ اس نو عمر لڑکے کی ماں تھی، جس کا نام نوار بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ دراصل وہی اپنے اس نو عمر نور نظر کو لیے ہوئے مدینہ سے سفر کرتی ہوئی یہاں بدر کے مقام پر پہنچی تھی، تاکہ اس کا یہ نو عمر بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے حق و باطل کے درمیان اس اولین مارکے میں شرکت کی شرف سے سرخرو ہو سکے۔ لیکن اب وہاں سے واپس جاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اگر آج میرا شوہر زندہ ہوتا تو وہ بھی اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر دیگر مسلمانوں کی شانہ بشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے یہاں اس اولین مارکے کے موقع پر
موجود ہوتا، لیکن وہ تو یہ موقع آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے منہ موڑ گیا، لہٰذا اگر وہ نہیں تو کاش میں اپنے اس بیٹے کو ہی اس مقام پر دیکھ سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسے اس کی کم سنی کے باعث لوٹا دیا۔ انہی سوچوں میں گم ماں بیٹا دونوں بدر کے مقام سے سفر کرتے ہوئے واپس مدینے میں اپنے گھر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوعمر لڑکے کو میدان جنگ سے لوٹاتے وقت اگرچہ یہ کہتے ہوئے تسلی تو دی تھی کہ ابھی تم چھوٹے ہو، البتہ آئندہ کبھی تمہیں ضرور موقع دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہاں سے واپسی پر وہ کافی اداس تھا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا، وہ یہ کہ میدان جنگ سے تو اگرچہ مجھے میری کم سنی کے باعث لوٹا دیا گیا، لیکن کیوں نہ میں دین اسلام کی سربلندی کی خاطر نیز پیغمبر اسلام کی خدمت اور صحبت و معیت کی شرط سے ہمکنار ہونے کی خاطر میدان جنگ کی بجائے کوئی دوسرا میدان تلاش کروں جہاں عمر کا مسئلہ آڑے نہ آئے اور میری یہ کم سنی رکاوٹ نہ بن سکے۔ آخر غور و فکر کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میدان جنگ کی بجائے علم و معرفت کے میدان میں دین اسلام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے اس نے سوچا کہ میں شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا، آپ کے روزانہ کے معمولات زندگی میں آپ کی خدمت میں انجام دوں گا، نیز اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے دین کا علم بھی حاصل کروں گا۔ تب اس نے اپنی ماں کے سامنے اپنی اس نئی خواہش کا اظہار کیا۔ ماں نے جب بیٹی کی زبانی یہ بات سنی تو اسے بے حد مسرت ہوئی اور اسے یہ بات بہت زیادہ پسند آئی، لیکن پھر جلد ہی وہ یہ سوچ کر پریشان ہونے لگی کہ کہیں اس بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لخت جگر کو واپس نہ لوٹا دیں، لہٰذا اس بار اس خاتون نے اپنے خاوند کے نام ایک معزز شخص کو بھی اپنے ہمراہ لیا، اور یوں یہ تینوں افراد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ ہمارا بچہ ہے زید بن ثابت، اللہ کی کتاب میں سے 17 صورتیں اسے زبانی یاد ہیں، نیز یہ کہ وہ 17 صورتیں بالکل اسی طرح درست پڑھتا ہے جس طرح اللہ کی طرف سے آپ کے قلب مبارک پر نازل کی گئی ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت مسرت کا اظہار فرمایا، نیز اس نوعمر کو دعائے خیر و برکت سے بھی نوازا، اور پھر قدر توقف کے بعد وہ دونوں یعنی اس نوعمر لڑکے کی ماں نیز اس کے خاندان کا وہ معزز شخص یوں کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اس کے علاوہ اس لڑکے میں بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ کافی سمجھدار ہے، لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے، اور پھر ڈرتے ڈرتے عرض کیا، دراصل یہ آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہے تاکہ اس طرح اسے آپ کی خدمت کا شرف بھی نصیب ہو سکے، نیز یہ کہ یہ آپ سے اللہ کے دین کا علم بھی حاصل کر سکے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوعمر کی جانب بغور دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، برخوردار، تمہیں اللہ کی کتاب میں سے جو کچھ یاد ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی سناؤ۔ تب اس نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات محسوس فرمائی کہ واقعی اس نوعمر لڑکے کے تلاوت قرآن کا انداز بہت ہی عمدہ اور دل نشین ہے۔ اس کے ہونٹوں سے نکلتے ہوئے قرآنی کلمات چمکتے ہوئے خوبصورت موتیوں کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ مزید یہ کہ اس کی تلاوت کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا یہ کلمات محض اس کی زبان سے ہی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکل رہے ہوں۔ نیز یہ کہ جو کچھ وہ اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے اس کے معنی و مفہوم سے وہ خوب واقف بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس پر اس کا خوب مضموم و مستحکم ایمان بھی ہے، اور اس کلام الہی کے ساتھ اس کا بہت زیادہ جذبات تعلق اور والہانہ لگاؤ بھی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوعمر لڑکے کی زبانی تلاوت قرآن سننے کے بعد بڑی مسرت کا اظہار فرمایا، اور پھر فوری طور پر ہی اسے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت بھی مرمت فرمائی دی۔ یوں اس نوعمر لڑکے کو اب ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو یہود کی زبان سیکھنے کی تاکید فرمائی، کیونکہ اس دور میں مدینہ اور اس کے مضافات میں یہود بڑی تعداد میں آباد تھے۔ وہ عربی بھی بولتے تھے اور اپنی زبان عبرانی بھی بولا کرتے تھے، البتہ ان کی تحریریں اور خط و کتابت کے تمام سلسلے ان کی اپنی زبان یعنی عبرانی میں ہی ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی مختلف معاملات میں ان کا خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کی زبان سیکھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت زید نے بڑی سرگرمی اور مکمل توجہ کے ساتھ یہود کی زبان سیکھنا شروع کی۔
اور خوب محنت کرتے ہوئے مختصر عرصے میں ہی عبرانی زبان پر تقریر و تحریر دونوں لحاظ سے ہی خوب عبور حاصل کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی ان یہود مدینہ کے ساتھ کوئی خط و کتابت کرنا چاہتے یا یہود کی طرف سے اگر کوئی خط موصول ہوتا تو ایسے موقع پر یہ نوجوان زید بن ثابت ترجمے کا کام انجام دیا کرتے۔ یوں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مترجم کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ اسی کیفیت میں جب کچھ وقت گزر چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست، لیاقت و قابلیت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی امانت و دیانت پر خوب یقین اور مکمل بھروسہ ہو گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دنیاوی اور زمینی معاملات کے علاوہ مزید یہ کہ آسمانی امانت بھی ان کے حوالے کر دی، یعنی آسمان سے نازل ہونے والی قرآنی آیات کی کتابت کا مقدس ترین فریضہ بھی ان کے سپرد فرما دیا۔ یوں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مترجم یا ترجمان سے بڑھ کر مزید یہ کہ کاتب وحی بھی مقرر ہو گئے۔ چنانچہ جب بھی قرآن کریم کی کوئی نئی آیت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید سے وہ آیت لکھواتے۔ وقتاً فوقتاً مرور زمانے کے ساتھ قرآنی آیات نازل ہوتی رہیں، زید لکھتے رہے، اور یوں آسمان سے نازل ہوتی ہوئی ان قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ ہی زید بڑے ہوتے رہے، گویا ان کی تربیت ہی ان نازل ہوتی ہوئی قرآنی آیات کے ساتھ ہوئی۔ لہذا ظاہر ہے کہ ان آیات کے بارے میں زید بن ثابت کا علم کس قدر راسخ ہوگا، ان آیات کے معنی و مفاہیم کے بارے میں انہیں کس قدر گہری معرفت و بصیرت حاصل رہے گی، نیز ان آیات کے ساتھ ان کا کس قدر جذباتی لگاؤ اور تعلق خاطر رہا ہوگا۔ چنانچہ جب وہ ان آیات کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے گئے تو یوں خود بخود ان کی زندگی ان آیات میں موجود اللہ کے احکام کے مطابق بنتی چلی گئی، ان کا اخلاق و کردار نیز عادات و اطوار اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھلتے چلے گئے۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی ہوئی وہ بالکل تازہ بتازہ قرآنی آیات نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہوئے قرآن کے وہ نورانی کلمات جو اب تک کسی کی سماعت تک نہیں پہنچے تھے، سب سے پہلے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات اور یہ کلمات سننے کا عظیم شرف نصیب ہوتا، اور وہ بھی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ زید کے دل کے دریچے کھلتے گئے، ان کا دل قرآن کے نور سے منور ہوتا گیا، قرآنی علوم بلکہ ربانی علوم مسلسل ان پر منکشف ہوتے چلے گئے۔ اس کا نتیجہ بہت جلد یہ ظاہر ہوا کہ اس معاشرے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ہی یہ نوجوان یعنی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنی علوم کے بارے میں مستند ترین مرجع تصور کیے جانے لگے۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہے، نہایت ذوق و شوق اور بے مثال جذبے کے ساتھ آپ کی خدمت نیز تحصیل علم اور کسب فیض میں مشغول و منہمک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی عنایت اور شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے رہے اور تا دم آخری ان سے انتہائی مسرور و مطمئن رہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل صحبت و معیت، علمی استفادہ اور کسب فیض، نیز اس سلسلے میں مسلسل محنت و کوشش، جد و جہد اور سعی پہم کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی علوم میں اس قدر بلند ترین مقام و مرتبہ نصیب ہوا کہ اس دور میں اور اس معاشرے میں کہ جہاں ہر طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک ہستیاں تھیں جن کی تربیت براہ راست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، جہاں چاروں طرف بڑے بڑے جبال علم موجود تھے، وہاں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی لحاظ سے بہت خاص حیثیت حاصل تھی اور انہیں علم و معرفت کی دنیا میں انتہائی بلند پایہ شخصیت تصور کیا جاتا تھا۔ خصوصاً قرآن کریم اور اس سے متعلق جو بھی علوم تھے ان کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سبھی سے منفرد اور ممتاز تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے خدا آپ کے حکم پر کتابت وحی کی عظیم ترین خدمت اور یہ مقدس ترین فریضہ سر انجام دینے کا شرف اور اعزاز جس قدر بڑے پیمانے پر حضرت زید بن ثابت کے حصے میں آیا، اس قدر بڑے پیمانے پر یہ شرف حضرات کاتبین وحی میں سے کسی اور شخصیت کے حصے میں نہیں آیا۔
لہذا قرآن کریم آج 1436 سال گزر جانے کے باوجود دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جا رہا ہے۔ اس کی تلاوت نیز اس کی پاکیزہ و مقدس تعلیمات پر عمل کے ذریعے اہل ایمان اپنے لیے دونوں جہانوں میں خیر و خوبی اور صلاح و فلاح کا سامان اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ یقیناً اس کے پیچھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محنت و کوشش کا بہت بڑا عمل دخل ہے جو وہ بتوفیق الہی کاتب وحی کی حیثیت سے انجام دیتے رہے۔ لہذا اس سلسلے میں تمام امت یقیناً ان کی مرہون منت ہے۔ جس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں قرآن علوم سے متعلق تمام معاملات میں ہر کوئی حضرت زید بن ثابت کی خاص حیثیت اور مقام و مرتبے کا متعارف رہا، بہینہ یہی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد حضرات خلفائے راشدین کے دور میں بھی برقرار رہی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد جب صورتحال یکسر بدل کر رہ گئی، تب اس بدلی ہوئی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیک وقت بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا تھا، جھوٹے مدیان نبوت، منکرین زکوٰۃ، مرتدین وغیرہ۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین کی حیثیت سے ان تمام تر فتنوں کی سرکوبی و بیخ کنی کی عظیم ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آ پڑی تھی، جسے انہوں نے بڑی ہی عزیمت و استقامت اور ایمانی جذبے کے ساتھ بحسن و خوبی نبھایا تھا۔ جمع قرآن انہی دنوں ظاہر ہونے والے فتنوں کے اسی سلسلے میں نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی طرف سے برپا کردہ فتنہ بھی بڑی ہی شد و مد کے ساتھ اٹھا تھا، جس کے نتیجے میں مشہور معروف جنگ یمامہ کی نوبت آئی تھی۔ یہ بہت ہی خطرناک اور نازک ترین موقع تھا۔ انجام کار اگرچہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، مسلمہ بھی مارا گیا تھا، لیکن اس جنگ کے دوران مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا تھا۔ 1000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے تھے، جن میں سے 70 حفاظ قرآن تھے۔ ایک ہی جنگ میں ایک ساتھ 70 حفاظ قرآن کی شہادت، یہ صورتحال یقیناً بہت ہی پریشان کن تھی، کیونکہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر حفاظت قرآن کا کیا انتظام ہوگا۔ یہ بات اگرچہ تمام مسلمانوں کے لیے ہی باعث تشویش تھی، لیکن بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اصرار کرتے رہے کہ جلد از جلد قرآن کریم کو یکجا کر کے کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر ابتدا میں تو یہ جواب دیتے رہے کہ جو کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، میں وہ کام کس طرح انجام دے سکتا ہوں، لیکن بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مسلسل اصرار کے نتیجے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں شرح صدر ہو گیا اور وہ اس چیز پر آمادہ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ جمع قرآن انتہائی اہم اور نازک ترین کام تھا جو کہ دو چار آدمیوں کے بس کی بات نہیں تھی، لہذا اس مقصد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد ایسے افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جنہیں حفظ قرآن کے حوالے سے بڑی شہرت، نیز علوم القرآن میں خوب مہارت اور مکمل دسترس حاصل تھی۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنی جگہ بڑا نام تھا اور بلند مقام تھا، اور پھر ان تمام حضرات پر مشتمل اس کمیٹی کا سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ اس کمیٹی میں شامل ان تمام حضرات نے اس بات پر خوشدلی سے اتفاق کیا، ان میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان سبھی حضرات نے حضرت زید بن ثابت کی ان سربراہی پر اپنی طرف سے مسرت کا اور مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ چیز یقیناً بہت بڑی آزمائش تھی اور بہت ہی بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ اس چیز کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ تھا، لہٰذا یہ انتہائی حساس اور نازک ترین معاملہ تھا، جبکہ معاملے کی اس نزاکت کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے دین اور اللہ کے کلام کی بہت عظیم ترین خدمت بھی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت بڑا شرف اور اعزاز بھی تھا کہ وہ کمیٹی جو پہلی بار قرآن کریم کو کتابی شکل میں یکجا کرنے کا مبارک ترین کام انجام دے رہی تھی، یہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے، نیز اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ تھا، ان کے علم پر انہیں جو مکمل اعتماد تھا، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان کی امانت و دیانت پر جو بھروسہ تھا، اس واقعے سے اس چیز کی بھی خوب عکاسی ہوتی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک قرآن کریم کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا۔
چنانچہ حضرت زید بن ثابت کی زیر نگرانی اس کمیٹی نے پہلی بار جمع قرآن کی یہ عظیم خدمت انجام دیتے ہوئے قرآن کریم کو کتابی شکل میں یکجا اور محفوظ کر دیا۔ یقیناً اس حوالے سے تمام امت مسلمہ تا قیامت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت رہے گی۔ رسم عثمانی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جہان فانی سے رحلت کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جو کہ یادگار اور بے مثال فتوحات کا دور تھا، جس کے نتیجے میں اسلامی ریاست مشرق و مغرب میں بہت زیادہ وسعت اختیار کر گئی۔ مزید یہ کہ ان مفتوحہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے غیر عرب باشندے بھی بہت بڑی تعداد میں دین اسلام قبول کرتے چلے گئے تھے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ سوم کی حیثیت سے جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تو کیفیت یہی تھی کہ اسلامی ریاست کا رقبہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکا تھا۔ مزید یہ کہ اب خود حضرت عثمان کے دور میں بھی کافی فتوحات ہوئیں، جس کے نتیجے میں مزید غیر عرب باشندے مسلمان ہوتے چلے گئے، جو کہ دین اسلام کی حقانیت و صداقت کا بہت بڑا ثبوت تھا کہ مشرق و مغرب میں جو کوئی بھی اپنی آنکھ سے تعصب کی اینک اتار کر سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ قرآنی تعلیمات کا مطالعہ کرے، وہ ان پاکیزہ تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن کریم کے حوالے سے اس موقع پر ایک قابل تشویش صورتحال یہ پیش آئی کہ دور دراز کے علاقوں سے ایسی خبریں موصول ہونے لگیں کہ قرآن کریم کے بعض کلمات کے تلفظ کے معاملے میں لوگوں میں اختلاف کی نوبت آ رہی تھی۔ دراصل قرآن کریم کے بعض کلمات اس طرح تحریر تھے کہ انہیں ایک سے زائد طریقے سے پڑھا جا سکتا تھا، بالخصوص جبکہ اس دور میں حرف پر نقطے وغیرہ بھی نہیں لگائے جاتے تھے۔ قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں ہے، لہذا اہل زبان یعنی عربوں کے لیے تو اس میں کوئی دقت نہیں تھی، کیونکہ وہ قرآن کلمات کے معنی مفاہیم سے واقف تھے، لہذا وہ خوب جانتے تھے کہ کس کلمے کو کس طرح پڑھنا ہے۔ البتہ جو اہل زبان نہیں تھے ان کے لیے یہ معاملہ کافی نازک تھا، بالخصوص دور دراز کے ایک علاقے آرمینہ کے محاذ پر مسلمان سپاہی اللہ کے دین کی سربلندی کے خاطر دن بھر دشمن کے خلاف برسر پیکار رہنے کے بعد رات کی تاریکی پھیلتے ہی جب اپنے رب کے سامنے راز و ریاض اور دعا و مناجات میں مشغول ہو جاتے، ان کے خیموں سے تلاوت قرآن کی آوازیں بلند ہونے لگتی، تو ایسے میں یہ بات شدت کے ساتھ محسوس کی جاتی کہ قرآن کریم کے بعض کلمات کے تلفظ میں ان میں فرق اور اختلافات پایا جاتا، کوئی کس طرح تلفظ کرتا اور کوئی کس طرح، یوں ان میں اختلافات کی نوبت آتی۔ قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے اور جو کہ تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کا سبق سکھاتا ہے، خود اسی قرآن کے تلفظ اور تلاوت کے بارے میں ہی اگر اختلافات کی نوبت آنے لگی، مزید یہ کہ مسلمان سپاہی اگر باہمی اختلاف کرنے لگیں وہ بھی قرآن کریم کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ معاملہ کس قدر سنگین تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ وہاں آرمینہ کے اس محاذ پر اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت حذیفہ بن الامیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورتحال کی نزاکت اور سنگینی کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا، اور پھر آرمینہ سے بہت طویل سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، جہاں انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال کی نزاکت سے آگاہ کیا اور جلد از جلد اس معاملے کے مناسب حل کے لیے کسی فوری اقدام کی اہمیت و ضرورت کی طرف انہیں متوجہ کیا۔ چنانچہ فوری اور ہنگامی طور پر اس معاملے کے سدباب کے غرض سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک نیا نسخہ تیار کیا جائے، جس میں ہر کلمے کو اور ہر لفظ کو فقط اسی طرح تحریر کیا جائے جس طرح اس کا تلفظ مقصود ہے، کسی اور طرح اسے پڑھا ہی نہ جا سکے۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل درآمد کی غرض سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ میں سے متعدد ایسے افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جنہیں تمام دینی علوم بالخصوص قرآنی علوم میں خوب مہارت اور بے مثال دسترس حاصل تھی، اور پھر اس کمیٹی کے سربراہ کے طور پر انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، جیسا کہ اس سے قبل جمع قرآن کے موقع پر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں ہی منتخب فرمایا تھا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے مخصوص رسم الخط پر اتفاق کیا گیا، اور پھر اس مخصوص اور طے شدہ رسم الخط کے مطابق قرآن کریم کا اثر نو نیا نسخہ تیار کیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کے طور پر یہ مخصوص رسم الخط ہمیشہ کے لیے رسم عثمانی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس موقع پر قرآن کریم کے اثر نو کتابت کا یہ عظیم کام بھی حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ہی انجام دے گیا۔ یوں حفاظت قرآن کے حوالے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک یادگار ترین دینی خدمت نیز تمام امت پر تا قیامت ان کی طرف سے یہ بھی ایک احسان عظیم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کے ساتھ جو والہانہ لگاؤ اور تعلق خاطر تھا، نیز قرآن علوم میں انہیں جو غیر معمولی مہارت اور دسترس حاصل تھی، ظاہر ہے کہ بتوفیق الہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، صحبت و معیت اور کسب فیض کے معاملے میں خاص دلچسپی، خلوص نیت، جذبہ، صادق نیز سالہ سال تک کتابت وحی کا مقدس ترین فریضہ سر انجام دیتے رہنے کا ہی نتیجہ و ثمر تھا۔ قرآنی علوم میں اس مہارت و دسترس کے علاوہ مزید یہ کہ دیگر اسلامی علوم میں بھی یہ کسی سے کم نہیں تھے، خصوصاً ایک اہم ترین علم سے علم الفرائض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے میراث کی تقسیم کا علم، یعنی کسی انسان کی وفات کے بعد اس کے ورثے میں اس کی چھوڑی ہوئی وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار اور اس سے متعلق شرعی احکام۔ خلیفہ اول کے انتخاب میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور مسلسل کسب فیض نیز اس سلسلے میں خاص توجہ، غیر معمولی ذوق و شوق اور دلچسپی کی بدولت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح علمی میدان میں خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا، اسی طرح اس دور میں مسلمانوں کے باہم معاشرتی مسائل نیز سیاسی معاملات میں بھی ان کے ثابت رائے پر سب متفق تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا جہاں گداز واقعہ جب پیش آیا، جس کے نتیجے میں تمام مسلمان انتہائی رنج و غم کی حیثیت سے دوچار تھے، لیکن عین اسی وقت رنج و غم کی اس کیفیت کے علاوہ مزید ایک اہم ترین معاملہ جو درپیش تھا، جس پر آئندہ ہمیشہ کے لیے تمام امت کی بقا کا دار و مدار تھا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اب کون ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر اب تک ان لوگوں کے درمیان موجود تھا، تجہیز و تقسیم ابھی تک نہیں ہوئی تھی کہ اس دوران یہ معاملہ خطرناک صورتحال اختیار کرنے لگا، طرح طرح کی آوازیں بلند ہونے لگیں، سازشی عناصر، چھپے ہوئے دشمن اور فتنہ پرداز قسم کے لوگوں نے اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے غرض سے بھاگ دوڑ کے سلسلے شروع کر دیے۔ کوئی کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہذا اب آپ کی خلافت و جانشینی بھی محض مہاجرین ہی کا حق ہے۔ کوئی کہنے لگا انصار کی دعوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، لہذا انصار خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ کسی نے کہا دو خلیفہ ہونے چاہیے، ایک مہاجرین میں سے اور ایک انصار میں سے۔ الغرض اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ کسی بھی لمحے یہ معاملہ خطرناک روپ اختیار کر سکتا تھا اور عین ممکن تھا کہ صورتحال اس قدر بگڑ جائے کہ معاملہ ہاتھوں سے نکل جائے۔ ایسے میں سقیدہ بنی سعدہ نامی مقام پر بلند ہوتی ہوئی ان رنگا رنگا آوازوں کے درمیان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کن انداز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے با آواز بلند کہا، ابوبکر اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا تو حضرت عمر نے فوراً اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر یوں کہا، لوگوں یہی ہمارے خلیفہ ہیں، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، لہٰذا تم سب بھی انہی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جرت نیز ان کی طرف سے اس فوری اور بروقت اقدام کی وجہ سے معاملہ کافی حد تک سنبھل گیا، بات بگڑنے سے بچ گئی۔ تاہم اس کے باوجود اصل معاملہ تو انصار کا تھا، کیونکہ مدینہ کے اصل باشندے تو وہی تھے۔ ایسے میں ان کی مرضی کے بغیر اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ اور کوئی پائیدار قسم کا اقدام بہت مشکل تھا، لہذا یہ بات انتہائی ضروری تھی کہ خود انہی میں سے کوئی ایسی آواز بلند ہو کہ جو سب کے لیے اس قدر واجب الاحترام ہو کہ اس کی مخالفت میں بولنے کی کوئی جرت نہ کرے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل کے فوری بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود انصار مدینہ میں سے تھے، اپنی قوم یعنی انصار کی جانب متوجہ ہوتے اور بآواز بلند مکمل وقار اور متناطع سنجیدگی کے ساتھ بس انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا۔ وہ شخص جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و معیت میں رہا، وہاں رہتے ہوئے اللہ عز و جل کی جانب سے نازل ہونے والی وحی لکھتا رہا، قرآنی آیات تحریر کرتا رہا، یہی وجہ تھی کہ اس کا اپنا دل بھی قرآن کے نور سے منور تھا اور اسی لیے اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات میں خاص تاثیر تھی، اس کی ہر بات مخاطب کے دل میں اتر جانے والی تھی قرآن اور اللہ کے پاکیزہ کلام کی برکت سے۔ چنانچہ اس نازک ترین موقع پر بھی جب امت کی وحدت سخت خطرے میں تھی، امت کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، ایسے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل عزم اور حوصلے کے ساتھ مختصر مگر ٹھوس
اور دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا، اے جماعت انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خود مہاجرین میں سے تھے لیکن اب ان کا جانشین بھی مہاجرین میں سے ہی ہوگا۔ اور پھر قدر توقف کے بعد مزید فرمایا، ہم زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار بنے رہیں گے، لہٰذا آئندہ بھی ہم ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے انصار یعنی مددگار ہی بنے رہیں گے، یعنی اللہ کے دین کی نشر و اشاعت نیز ہر خیر و خوبی کو عام کرنے اور ہر برائی کو لگام دینے کے معاملے میں اب بھی بدستور انصار مددگار اور دست و باز بنے رہیں گے، جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ہم اسی مقصد کے لیے انصار بنے رہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس دو ٹوک اعلان کے ساتھ ہی تمام انصار مدینہ مطمئن ہو گئے اور نہایت جوش و خروش کے ساتھ ہنسی خوشی آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ یوں خفیہ دشمنوں کی طرف سے تیار کی گئی وہ تمام سازشیں دم توڑ گئیں، امت کی وحدت پارا پارا ہونے سے بچ گئی۔ اس عظیم کارنامے یعنی اس نازک موقع پر انصار کو سمجھانے اور انہیں قائل کرنے، نیز مہاجرین و انصار کو یکجا اور متحد رکھنے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بنیادی کردار ادا کیا، یقیناً ان کا یہ کارنامہ ہمیشہ ناقابل فراموش تصور کیا جاتا رہے گا۔ اس نازک ترین موقع پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ناقابل فراموش اور تاریخی کردار، ان کا یہ مختصر مگر دو ٹوک فیصلہ اور پھر تمام انصار مدینہ کی طرف سے اس فیصلے کی پذیرائی، یقیناً یہ سب کچھ ان کے خلوص نیت اور ایمانی جذبے کا ہی نتیجہ تھا۔ عرصہ دراز تک کتاب وحی کی مقدس ترین خدمت سر انجام دیتے رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا والہانہ اور جذباتی لگاؤ اور تعلق کے خاطر آپ کے خدمت اقدس میں رہتے ہوئے مسلسل علمی استفادہ، کسب فیض اور پھر اس کے نتیجے میں اس معاشرے میں ان کا وہ بلند ترین مقام و مرتبہ، یہی وہ تمام اسباب تھے جو اس موقع پر ان کے اس مختصر مگر ٹھوس فیصلے کی مقبولیت پذیرائی کا سبب بنے۔ نیز یہی وجہ تھی کہ اس معاشرے میں تمام بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خود جوال علم تصور کیے جاتے تھے، وہ ان کا بے حد احترام کیا کرتے تھے۔ وفات اسی کیفیت میں وقت کا سفر جاری رہا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ذوق و شوق اور بے مثال جذبے کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت اور نشر و اشاعت میں ہمیشہ ہی مشغول و منہمک رہے۔ اسی چیز کو تادم آخری اپنا اوڑھنا بچھونا اور اپنا شیوہ و شعار بنائے رکھا، حتیٰ کہ سن 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے جب ان کی عمر 56 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت معیت کے شرف سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔